بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹرز میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ڈی ایم کا جلسہ تھا اور اس جلسے میں کوئٹہ میں یہ جلسہ تھا، اس جلسے میں کیا کیا تقریریں کی گئیں اور ایسے لگ رہا تھا یہ جلسہ پاکستان کے کسی صوبے کے دارالخلافے میں نہیں ہو رہا بلکہ کسی دشمن ملک کے دارالخلافے میں ہو رہا ہے۔ وہاں پہ پاکستان کو نعوذ باللہ توڑنے کی باتیں کی گئیں، ان کے منہ میں خاک جنہوں نے یہ باتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کسی دردناک عذاب میں مبتلا کرے اور ان کو عقل دے، ہدایت دے۔ اور اگر انہوں نے بہوش و حواس، مجھے نہیں لگتا کہ وہ سارے ہوش و حواس میں تھے، لیکن انہوں نے پاکستان کو توڑنے کی باتیں کی اور پاکستان کے صوبوں کو آزاد ریاستیں بنانے کی باتیں کی۔ اور یہ کس کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں یہ ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آ رہی، بلکہ اب یہ صحیح بات ہے کہ یہ کہنا چاہیے کہ یہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نہیں ہے بلکہ پاکستان ڈسٹرکشن موومنٹ ہے۔ یہ ڈسٹرکٹیو ایجنڈا لے کے آئے ہیں، یہ کنسٹرکٹیو ایجنڈا ان کے پاس نہیں ہے، یہ تعمیری کام کے لیے نہیں آئے، یہ تخریبی کام کے لیے آئے ہیں۔ اور ایسی تقریریں، اور اس کے بعد نواز شریف نے اور نواز شریف اور ان کے جو لائک مائنڈڈ اچکزئی صاحب اور عبد المالک صاحب ایک نئے کردار سامنے آئے، وزیر اعلیٰ بلوچستان رہے، ان کی بھی باتیں سنوائیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر پھر ایک اور چیز، اور وہ ہے ہم بات کریں گے فرانس کے بارے میں۔ فرانس کے صدر واقعی طیب اردوان نے صحیح کہا ہے کہ ان کا دماغی معائنہ کروانا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، ہماری جناب جانیں بھی قربان ہیں اور ان سے بڑھ کر کوئی اور ہستی ہو نہیں سکتی مسلمانوں کی، لیکن اگر ان کے جذبات کی، ان کے مذہبی اقدار کا احترام نہیں کیا جاتا تو پھر کسی بھی شخص کو یہ حق نہیں پہنچتا، وہ اپنا حق گنوا بیٹھتا ہے کہ اس کا بھی احترام کیا جائے۔ ساری باتیں کریں گے جناب چوہدری صاحب۔ آج میں اویس نورانی صاحب کے بارے میں بہت اچھی رائے رکھتا تھا کیونکہ وہ مولانا شاہ احمد نورانی صاحب کے صاحبزادے ہیں، جمعیت علماء پاکستان کے وہ رہنما تھے، صدر رہے، سینیٹر رہے، قومی اسمبلی کے رکن رہے اور اہم ترین جگہوں پہ ان کی قدر و منزلت اور مسلمانوں میں ان کے بہت زیادہ پیروکار۔ لیکن آج اویس نورانی جو ان کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے تو ایک انتہا کر دی۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ آج بقائمی ہوش و حواس تھے یا جو کچھ وہ کہہ رہے تھے ان کو پتہ بھی تھا اس بات کا۔ ذرا اویس نورانی صاحب کا سن لیں جی، کیا فرماتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں بلوچستان ایک آزاد ریاست ہو۔ آج بلوچستان کا ماحول، یہ تھے اویس نورانی صاحب۔ اب یہ ایجنڈا کس کا ہے بلوچستان کے بارے میں؟ بلوچستان کو تباہ کون کرنا چاہتا ہے اور انڈیا کے بغیر کسی توقف کے؟ جی ذرا انڈینز کو سنوائیں جی۔ اگر ہم پاکستان کے اندر ان کی جو انسرکشنسٹ موومنٹس ہیں ان کے اندر تھوڑا بڑھاوا دیتے ہیں، تیل پھینکتے ہیں، جو کہ ہمارے ملک میں وہ کر رہے ہیں، تو ہمیں کیا روکتا ہے ہمیں کرنے کے لیے؟ ہمیں وہ کرنا چاہیے۔ تو جب ہم تیل پھینکیں گے اس کی انسرکشنسٹ موومنٹس کے اندر تو یقیناً پاکستان کی فوج اپنی طرف اندرونی جو معاملہ ان کا ماحول ہے اس کو دیکھے گی، نہ کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، بھارت میں کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے بلوچی، سندھی اور پختونی کو ان کو مکت کرنا ہے اور مکتی میں ہم جائیں گے اور اس کے بعد پاکستان کی سمسیا ختم ہو جائے گی۔ We start working on the vulnerabilities of Pakistan. It can be economic, it can be internal security, it can be political, it can be their isolation internationally, it can be their this thing like that, of exposing their terrorist activities, or it can be anything. Pakistan's vulnerability is many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں فیصلہ کرنی چاہیے اور اس کی تیاری کرنی چاہیے کہ ہم پاکستان کا 4 ٹکڑا کریں گے۔ بلوچستان کو الگ کرنا ہے، اس کو سوادین بنا کے دیش گھوشت کرنا ہے، سندھ کو بھی دیش گھوشت کرنا ہے، پختونستان کو بھی دیش گھوشت کرنا ہے، تو شیش پنجاب ہے اس کو گھیر کے رکھنا۔ یہ آپ نے انڈینز کے جناب گفتگو سن لی، وہی ایجنڈا یہاں پہ آج کوئٹہ میں بیان کیا گیا پی ڈی ایم کے فورم سے۔ جی عبد المالک صاحب کا ساؤٹ ہم سنواتے ہیں آپ کو، وہ سی پیک کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں۔ پہلے اویس نورانی کا ذرا سنا دیں جی، ذہن سے نکل نہ جائے لوگوں کے
کہ ہم کوئی اس میں ٹویسٹ نہیں کر رہے. انہوں نے کھلے عام وہی بات کی جو ہمارا دشمن انڈیا کر رہا ہے. اویس نورانی صاحب. ہم چاہتے ہیں بلوچستان ایک آزاد ریاست ہو. آج بلوچستان کا ماحول، ہم چاہتے ہیں بلوچستان ایک آزاد ریاست ہو. آج بلوچستان کا ماحول. اویس نورانی صاحب کی سیٹیں کتنی ہیں؟ ان کی عوامی نمائندگی کتنی ہے؟ کیا وہ کسی صوبائی اسمبلی میں کوئی اپنا نمائندہ رکھتے ہیں؟ کیا وہ کسی قومی اسمبلی میں اپنا نمائندہ رکھتے ہیں؟ کیا وہ سینٹ میں اپنا نمائندہ رکھتے ہیں؟ کیا وہ آزاد کشمیر میں اپنا نمائندہ رکھتے ہیں؟ کیا وہ گلگت بلتستان میں اپنا نمائندہ رکھتے ہیں؟ اور ان کی جماعت نے سیٹیں کتنے لی ہیں؟ اپنے والد صاحب کے بعد پوچھ رہا ہوں جی، مولانا شاہ احمد نورانی صاحب کے بعد جب سے انہوں نے یہ پارٹی کی قیادت سنبھالی ہے، عوام میں ان کی مقبولیت کتنی ہے؟ یہ اس طرح کی بیہودہ گفتگو تو کی جا سکتی ہے کہ بلوچستان کو آزاد ریاست بنا دیا جائے. ذرا سنائیے جی اپنا عبد المالک بلوچ. یہ جو سی پیک ہے، ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ سی پیک آ کے بلوچستان میں کچھ بہتری لائے گی. یہ جو گوادر پورٹ پر مشرف نے ایک وہ کی ایگریمنٹ کی ہے، اس کو ختم کر لو، کیونکہ اس میں 93% چائنا ہے، 7% وفاق ہے، اور بلوچستان اور گوادر کو کچھ بھی نہیں ملے گا سی پیک کی وجہ سے. یہ جناب آج وہ ایجنڈا تھا جو کہ پی ڈی ایم کا جو ایجنڈا تھا، جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ آج کوئٹہ میں کافی چیزیں مزید کھل گئی ہیں، کیونکہ ہمیں اندازہ تو تھا کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی فورسز ہیں، کچھ ملک ہیں، انڈیا، اسرائیل، لیکن انڈیا اسرائیل کے علاوہ بھی کچھ ملک ہیں جی جو دوست نما دشمن جن کو کہتے ہیں وہ بھی ہیں. یہ سارا کام کیونکہ گوادر ایک بہت بڑا کیک ہے، وہ کہتے ہیں جی بس گوادر ہمیں دے دیں، ہم جانے ہمارا جانے کام. ایک کمپنی آنا چاہ رہی تھی، اس کے پتہ کیا، اس میں چوائسا کچھ امریکن نکل آئے، کچھ اسرائیلی نکل آئے، تو یہ ساری چیزیں نکل آئیں. تو چوائس صاحب آپ کیا فرماتے ہیں آج کے جلسے کے بارے میں؟ صابر شاکر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جلوس، یہ جلسہ، یہ نعرے، یہ اتحاد، یہ پاکستان میں نفاق، عوام کو فوج سے لڑانے، صوبے کو صوبے سے لڑانے، اور فرقے کو فرقے سے لڑانا، اور نوکرشاہی کو فوج کے خلاف سافرہ کرنا، اور پولیس کو اور فوج کو آمنے سامنے دکھانا، اور بالآخر فوج اور پاکستان کے عوام کو لڑانا، یہ ان کا ایجنڈا ہے. میں آج مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر مریم نواز اور نواز شریف اور فضل الرحمان اور دوسرے جو ہیں اور بلاول بھٹو زرداری، اگر وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے پاکستان کے آئین اور دستور پر اور قانون پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے حلفیہ، تو پھر آج اسی وقت پی ڈی ایم سے اویس نورانی صاحب کو اور عبد المالک کو فوری فارغ کریں. نمبر 1. اگر یہ نہیں کرتے، بلوچستان حکومت، جام کمال صاحب اور فیڈرل گورنمنٹ آف عمران خان اور تمام ریاستی ادارے اور ایجنسیاں جن نے پاکستان کا حلف اٹھایا ہوا ہے، اور وہ لوگ جو میرے طرح کے اور صابر شاکر کی طرح کے ہیں، وہ بھی اگر ان کے گریبان کو نہیں پکڑتے تو پھر میں ان کے پاکستان کے بارے میں، ان کے خیالات اور ان کی کمٹمنٹ کے بارے میں سیریس ڈاؤٹس میں ہوں گا. فوری کام کرنا پڑے گا. اور اگر آج تک انہوں نے الیکشن کمیشن میں نواز شریف کی پارٹی کے لوگوں کے خلاف درخواست کیوں نہیں دی، کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا؟ ایک پرائیویٹ بندے نے شاہدرہ میں اپلیکیشن دی اور نواز شریف کے علاوہ سب کو نکال دیا، وہ مر گئے، لٹے گئے. اب کو غدار کہہ دیا اس کو، تو اب اور ان کو غدار نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ اب آپ یہ سوچیں گے کہ مولانا اویس نورانی، جن کے والد بہت بڑے عالم اور ایک محب وطن، اور 73 کے آئین میں بھی ان کا بہت کردار تھا، کراچی سے الیکٹ ہوئے تھے قومی اسمبلی کے ممبر جی، اور دیندار شخصیت سے، وہ اتنے صلحجو آدمی جو ہیں، وہ آج پاکستان کے خلاف اور پاکستان کے مفادات پر کیوں کہ اس دکان میں، اس ماحول میں، یہ سو کال پی ڈی ایم میں سوائے پاکستان دشمنی کے، سوائے فوج دشمنی کے، سوائے فیڈریشن دشمنی کے
سوائے ملک کے مفادات کے خلاف کام کرنے کے، سوائے ہندوستان کے کام کو آگے بڑھانے کے کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ اگر آپ نے وہاں جگہ بنانی ہے، خواہ آپ کا چھوٹی گروپ ہے بڑی ہے، تو آپ پورا طاقت سے پاکستان پر حملہ کرو، تو وہی مریم نواز آپ کے گن گائے گی، وہی مطلب ہے یہ دوسرے لوگ جو ہے آپ کو گلے لگائیں گے۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو یو ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود پی ڈی ایم۔ یہ سب اور سب ثابت ہو گئی ہے، اور اب جو کوئی ایکشن نہیں لے گا ہم اس کو یہاں بھی پکڑیں گے اور کل اگلے جہان بھی پکڑیں گے۔ چوہدری صاحب، یہ آپ کے پاس خبر پہلے بھی تھی کہ یہ مریم بی بی تو خود ان سے ملتی رہی ہیں، جن سے آج استعفوں کا مطالبہ کر رہی ہیں اور جن کو آج مورد الزام ٹھہرا رہی ہیں۔ یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، یہ بریکنگ لے لیں کہ مریم نواز ماضی قریب میں ایک اہم موقع پر جن لوگوں کے خلاف یہ ماحول بنا رہی ہے دشمنی کے اور مخالفانہ اور غیر ملکی، میں تو سمجھا ہوئے ایجنڈے پر، وہ جن کے خلاف یہ تقریریں کر رہی ہیں کہ ان کو نکالنا ہے، ان میں سے ایک بڑی شخصیت کو یہ ملتی رہی ہے۔ مریم نواز بذات خود ایک بڑے اہم عہدے پر فائز صاحب اختیار شخصیت سے ملتی رہی ہیں اور وہاں ترلے منتیں کرتی رہی ہیں، اور جو ہے یہ مریم نواز اور زبیر عمر اور ان کے جتنے بھی لوگ ہیں آج وہ آئے اور اس بات کی تردید کرے، اور ہم پھر ثبوت کے ساتھ ڈیٹ ٹائم اور مطالبے کے ساتھ کل پرسوں یہ جس دن آگے تردید کرنا چاہتے کر لیں۔ اگر یہ تردید نہیں کرتے تو پھر آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ ان کے یعنی لچھن کیا ہے، اندر پاؤں پڑ جو باہر جو ہے یعنی پاکستان دشمنی کرو۔ گریبان پکڑے I am telling you, اس سے she met a very important person, personally met. یہ نہیں کہ بھئی زبیر عمر یا اے بی سی کے ذریعے، she personally met، اور جملہ کا جو ایکسچینج ہوا اس کا بھی کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ صرف یہ بتانا تھا کہ یہ دوگلے ہیں، منافق ہیں، ان کے کئی چہرے ہیں، ان کی باتوں پر نہ جائیں، اور یہ اجیت دوال سے لے کے جنرل سے لے کے مودی تک، اور مودی سے لے کے مسعد تک، مسعد سے لے کے وہاں امریکہ میں، اور ایک اور صاحب ہے اسی طرح کا ان کا نام ہے مسعد یا کیا، اس سے کاروباری تعلقات کی وجہ سے اس وقت پاکستان کے خلاف لائن اپ ہے۔ یہ یونائٹڈ فرنٹ ہے پاکستان کے خلاف۔ اسی طرح پاکستان کے لوگوں کو، فوج کو، عوام کو، حکومت کو پاکستان کے حق میں بنا کے یونائٹڈ فرنٹ ان لوگوں کا کلا کما کرنا پڑے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، فرمائیں اور کو پوچھیں اس پر۔ یہ ذرا میں آپ کے اس خبر کی مزید تفصیلات میں لیتا ہوں، لیکن اس وقت ہمارے ساتھ ہیں میجر جنرل اعجاز اوان صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ جنرل صاحب یہ بتائیں کہ آج آپ نے دیکھا کوئٹہ میں مزید ایجنڈا جو ہے وہ کھل کے سامنے آ گیا، اب یہ اس میں ریاست کو کیا کرنا چاہیے کہ جناب اویس نورانی صاحب جن کی کوئی سیٹ نہیں ہے وہ کھڑے ہو کے وہاں پہ بلوچستان آزاد ریاست وہ بات کر رہے ہیں۔ آواز آ رہی ہے جنرل صاحب؟ آواز آ رہی ہے، میں سن رہا ہوں جی۔ انہوں نے آج آزاد بلوچستان کی بات کر دی، اس کے بعد عبد المالک وہ سی پیک کے خلاف اور چائنا سے کہتے ہیں سب کچھ واپس لیں، وہ یہ باتیں کر رہے ہیں، اور یہ ایسے فورم پہ بات ہو رہی ہے جس پہ نواز شریف صاحب نے آج پھر ایک نئی بات کی ہے، اور وہ جا رہے ہیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا ریزائن، ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کا ریزائن، وزیر اعظم عمران خان کا ریزائن، یہ پوری کی پوری سول عسکری قیادت کو وہ ہٹانا چاہتے ہیں اور ان کا ٹرائل شروع کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے ادارے جاگ رہے ہیں، سو رہے ہیں، یا ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ بس ٹھیک ہے آنکھیں بند کر لیں؟ صابر شاکر صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ وہ ریجیکٹڈ لاٹ ہے جن کا آپ ریفرنس دے رہے ہیں، ان کو عوام ریجیکٹ کر چکے ہیں، اور بیسٹ آف دی کنڈیشنز میں بھی جب یہ اپنا مذہبی چورن بیچتے ہیں اس وقت بھی انہیں 6% سے زیادہ ووٹ اس قوم نے نہیں دیا کبھی بھی۔ اور اگر ان کا ماضی اٹھا لیں جمعیت علماء اسلام ہند کا، جب انہوں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ پر الزام لگائے تو آج سے 73 سال پہلے بھی لوگوں نے ان کی سیاست کو ریجیکٹ کیا تھا اور قائد اعظم کا ساتھ دیا تھا۔ لوگ انہیں بہت اچھی طرح پہچانتے ہیں، اور آزادی رائے کی یہی ایک خوبصورتی ہے
کہ جب آپ کھل کر بولنے دیتے ہیں, آپ بولنے پر پابندی نہیں لگاتے, تو لوگوں کی اصل ذہنیت سامنے آ جاتی ہے. آج انہوں نے اپنے آپ کو پوری قوم کے سامنے بے نقاب کر دیا ہے, نورانی صاحب کے بیٹے نے بھی اور مالک نے بھی, کہ یہ لوگ پاک چائنا تعلقات کو بھی خراب کرنا چاہتے ہیں. یہ آزاد بلوچستان کی بات کر کے ملک کی سلامتی کے اوپر بھی ان کے عزائم کیا ہیں, ان کے ارادے کیا ہیں. یہ اپنی سیاست کے لیے اس ملک کو تقسیم کرنے کی حد تک چلے جائیں گے, کیونکہ یہ سیاست میں ریلیونٹ رہنا چاہتے ہیں, لیکن عوام انہیں ریجیکٹ کر چکی ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ بات کیوں کر رہا ہے نواز شریف بھی, یہ اداروں میں ڈسٹینشن کریٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ پورے ادارے کا گیت گا رہے ہیں کہ ایک سپاہی سے لے کر جنرل تک ہم سب کی وردی کو بے داغ رکھنا چاہتے ہیں, لیکن ادارے کا سربراہ غلط ہے, جس کو ابھی کل کے لوگ ووٹ دے چکے ہیں, جس کا انتخاب خود انہوں نے کیا تھا. ان کے اوپر انگلی اٹھانا, کیونکہ جب ان کا مفاد ان کی چوری ہضم نہ ہونے دیں, ان کو ڈیل لے کر نہ دیں, ان کی جو خواہشات ہیں ان کی تکمیل نہ ہو, تو پھر یہ پاکستان کے خلاف, اداروں کے خلاف اور اداروں کے مابین جنگ کروانا ان کا ایک مقصد اول بن جاتا ہے. آج یہ پولیس اور رینجرز کو لڑانا چاہتے ہیں, پاکستان آرمی کو رینجرز کے اور پولیس کے اگینسٹ پچ کرنا چاہتے ہیں, حکومت وقت پر تنقید کر رہے ہیں, اور خود ادارے کے اندر اسمال جو سپاہی سے لے کے لیفٹنٹ جنرل تک کے رینک ہیں ان کو اپنی بالا کمانڈ کے خلاف یہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں. تو ان کا یہ مائنڈ سیٹ ہے, یہ جنرل صاحب ہے, اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ ان کو بولنے کا موقع دیا جا رہا ہے, تاکہ یہ لوگ پوری قوم کے سامنے اپنی ذہنیت کے ساتھ ایکسپوز ہو جائیں. جنرل صاحب, یہ نواز شریف صاحب اور مریم بی بی جو اپنی نجی محفلوں میں گفتگو کر رہی ہیں اور اپنے لوگوں کو حوصلہ دے رہی ہیں, وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی ہم نے ایک تیر میں یہ تینوں شکار کرنے ہیں, عمران خان, آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ, ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹنٹ جنرل فیض حمید, ان تینوں کو شکار کرنا ہے, اور ان تینوں کو شکار کر کے ہم نے آنا ہے واپس برسر اقتدار, اور ہم ٹرائل کریں گے ان سب کا. یہ وہ اپنی نجی محفلوں میں گفتگو کر رہی ہیں. مجھے صرف ان کے والد محترم نے یہی بات کہی تھی, برجیش مصرا کے ذریعے واجپئی کو کہہ کر بھیجی تھی. نسیم زہرا صاحبہ کی کتاب اٹھا لیں, جو انہوں نے کارگل ٹو کو ایک کتاب لکھی ہے 12 سال کی تحقیق کے بعد. اس میں نسیم زہرا صاحبہ نے لکھا ہے کہ انہوں نے برجیش مصرا کو یہ پیغام دے کر بھیجا واجپئی کو کہ میں اپنے آرمی کے چیف اور ان جنرلز کو اکاؤنٹیبل ہولڈ کروں گا اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کروں گا. یہ انہوں نے اس وقت پیغام بھیجا جب حالت جنگ میں تھی پاکستان فوج, اور اس وقت ان کے منہ سے یہ نہیں نکلا کہ آپ نے کارگل پر, آپ نے سیاچن پر شب خون مارا, آج ہم کارگل پر قبضہ کریں گے, آپ سیاچن سے نکل جاؤ, ہم بھی کارگل سے چلے جائیں گے. یہ نیریٹو نہیں تھا. انہوں نے اپنی آرمی پر اس وقت بھی الزام لگایا اور یہ کہا جو آج یہ کہہ رہے ہیں. یہ بی بی خواب دیکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے, یہ خواب دیکھتے رہیں, لیکن جب یہ ان کی ذہنیت قوم کے سامنے آئے گی. انہوں نے 6 آرمی چیف بنائے, 6 کے ساتھ ان کا اختلاف ہوا. یہ ان کو آگے رکھنا چاہتے ہیں, جیسا ٹرین کے ساتھ بھی آرمی چیف بناتے ہیں, اور پھر کس طرح کی اوبیڈینس. یہ پرسنل لائلٹی مانگتے ہیں, یہ اسٹیٹ کے ساتھ لائلٹی نہیں مانگتے. جن صاحب آخری سوال یہ بتائیں, جن صاحب آخری بات یہ بتائیں, آخری بات وہ یہ ہے کہ کیا اب ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے, افواج پاکستان کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آنی چاہیے, کوئی ساری باتیں نہیں آنی چاہیے, کوئی ایگریشن آنی چاہیے, اسٹیٹ کو حرکت میں آنا چاہیے, کیونکہ یہ یک طرفہ طور پہ ایک نیریٹو اور ایک ایجنڈا سیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ تو سادہ سی بات ہے, کھل کے بات کرتے ہیں. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہی ہیں کہ فوج کے اندر بغاوت ہو, ان بندوں کو ہٹا دیں, باقی سب قبول ہیں, یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں, فوج ایک ڈسپلنڈ ادارہ ہے, اور فوج میں نے 7 ایئرز وردی پہنی ہے, مجھے پتا ہے فوج کا. میں چاہتا ہوں ان کا نیریٹو, میں آرمی کو کہوں گا ریسٹرینٹ ایکسرسائز کریں, ان کے ساتھ ڈائریکٹ کنفرنٹیشن کی
کوئی ضرورت نہیں ہے. آئین اور قانون کے مطابق یہ ریسپانسبلٹی پرائم منسٹر آف پاکستان کے کندھوں پر ہے کہ وہ اپنے اداروں کا دفاع کیسے کرتا ہے. یہ کام وزیر اعظم پاکستان کو کرنے دیں, ڈیفنس منسٹر کو کرنے دیں, لا منسٹر کو کرنے دیں. خود ان لوگوں کو منہ مت لگائیں. ان کا نیریٹو خود ان کی ذلت کا باعث بنے گا اور ان کو ڈیفیٹ کرے گا. اگر میری بات آرمی چیف مانے یا DGIS ہے تو میں انہیں کہوں گا ملک کے سربراہ پہ یہ بات چھوڑ دیں اور خود ان لوگوں کو متھے مت لگائیں. لیٹ دا پرائم منسٹر آف پاکستان سیف گارڈ دا انٹرسٹ آف انسٹیٹیوشن ہارمنی ان کو کریٹ کرنے دیں. اور جو ملک کے خلاف ایسا توڑنے کا نیریٹو آزاد بلوچستان کا نیریٹو بنا رہے ہیں, پرائم منسٹر آف پاکستان کو اس سے ڈیل کرنے دیں. میں تو یہ سوچتا ہوں پاکستانوں کی اپنی مرضی ہے وہ کیسے. اوکے سر, بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ میجر جنرل اعجاز اوان صاحب. ایک بریک کے بعد ذرا مزید اندر کی خبریں. ویلکم بیک ناظرین. اب ایک شارٹ سنواتے ہیں مریم نواز صاحبہ کا. یہ اب معلوم نہیں کہ جناب ان کو کیوں ایسے ججوں میں صرف ایک جج صاحب پسند ہیں ان کو, باقی سپریم کورٹ نہیں پسند. اور اسی طریقے سے جو سزا یافتہ لوگ ہیں پولیٹیشن میں وہ پسند ہیں ان کو, کوئی اور پسند نہیں ہے. مریم بی بی کا شارٹ سنوائیں جی. جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس نے یہ کہا ہے کہ اس کے خلاف ریفرنس جو تھا وہ بدنیتی پر مشتمل تھا. تو آج جس نے بدنیتی کی, جس نے شفاف کردار کے حامل ججز حضرات کے اوپر دھبا لگانے کی کوشش کی, ان کو نوکریوں سے فارغ کرنے کی کوشش کی, تو آج ہم سب مل کر عمران خان سلیکٹڈ اور اس کے سلیکٹرز کو یہ کہتے ہیں کہ اس تاریخی ناکامی کے اوپر تم سب لوگوں کو استعفیٰ دینا چاہیے. اور میں سپریم کورٹ سے درخواست کرتی ہوں کہ جس طرح آپ نے آزاد عدلیہ کے اوپر ایک حملے کو روکا ہے, اسی طرح آگے بڑھیے. یہ جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, اب اس کا ذرا فیصلہ سن لیں, جو کہ فیصلہ ہے, جو کہ سپریم کورٹ کا حکم ہے. وہ ہے کہ پیراگراف 54 الزام لگایا گیا کہ یہ ریفرنس دھرنا کیس کے فیصلے کا رد عمل ہے. حکومت اور اس کے اتحادی پارٹی کی طرف سے دھرنا کیس میں دائر نظر ثانی کی درخواستیں ریفرنس میں بدنیتی کے ثبوت کے طور پر پیش کی گئیں. تاہم نظر ثانی کے لیے اپیل کرنا ایک قانونی راستہ ہے. آئین کے آرٹیکل 188 کے تحت قانونی چارہ جوئی کے لیے اختیار کیا جاتا ہے, لہذا نظر ثانی اپیلوں کی بدنیتی کے ثبوت کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا. پیراگراف 55 ریفرنس کی بنیاد مسز عیسیٰ کی ملکیتی غیر ظاہر شدہ لندن کی جائیدادیں ہیں جو کہ ظاہر نہیں کی گئیں. غیر ملکی جائیدادوں کا دھبا خود بخود ملکیت ہے. خود بخود ملکیت کے ذرائع اور حیثیت سے متعلق کیا سرائیوں کو جنم دیتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ 2017 میں سپریم جوڈیشل کونسل نے انہی بنیادوں پر ایک دوسرے فاضل جج سے متعلق نوٹس لیا. فاضل جج نے بعد میں استعفیٰ دے دیا. یعنی سپریم کورٹ کیا کہہ رہی ہے؟ سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ریفرنس اس لیے نہیں دائر کیا گیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کہ انہوں نے دھرنا کیس کا فیصلہ دیا تھا, بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ اس لیے کیا ہے کہ لندن میں ان کی جائیدادیں پکڑی گئی ہیں, اور اسی طریقہ سے جائیدادیں پکڑی گئی تھیں ایک اور فاضل جج کی, لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے. انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا جب ان کو سپریم جوڈیشل کونسل نے بلایا تھا. ریکارڈ پر موجود جواب دہندہ کی خط و کتابت یہ بتاتی ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کو اس وقت انہی بنیادوں پر ایک اور صدارتی ریفرنس ہائی کورٹ کے ایک فاضل جج کے خلاف بھی موصول ہوا. اس نقطہ نظر سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ موجودہ ریفرنس کے دائر کرنے میں کوئی بدنیتی نہیں ہے. تو جناب یہ دو ریفرنس آئے تھے, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا اور لاہور کے ایک جج کا جو کہ ریٹائر ہو چکے ہیں, جو کہ استعفیٰ دے چکے ہیں. تو سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھ لیں مریم بی بی, ایسا نہ ہو کہ آپ کو بہت کوئی مس لیڈ کر رہا ہے, مس گائیڈ کر رہا ہے اور آپ کو کوئی غلط فیصلہ آپ تک پہنچایا ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب, پیرا 76
اپنی بحث کی روشنی میں ہم یہ قرار دیتے ہیں کہ ایسٹ ریکوری یونٹ میں نہ کوئی نقص ہے، نہ ہی مرزا شہزاد اکبر کی معاون خصوصی وزیر اعظم برائے احتساب کی تعیناتی غیر قانونی ہے۔ اس لیے جناب پھر پیراگراف 141 تاہم اس کیس میں کوئی بدنیتی ثابت نہیں ہوئی۔ یہ حقیقت ہے کہ ریفرنس میں شدید قانونی سکم موجود ہیں، لیکن قانونی طور پر غلط عمل کے نتائج ایسے عمل سے مختلف ہوتے ہیں جو کہ بدنیتی کی بنیاد پر کیا گیا ہو۔ مریم بی بی ذرا سن لیں، سمجھ لیں، ریفرنس میں قانونی بے ضابطگیاں، لاپرواہی اور عارضی تیاریوں کا نتیجہ ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ریفرنس فائل کریں، تیاری کر کے فٹ قسم کا ریفرنس بھیجیں، کیونکہ بنیاد میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، بیرون ملک جائیدادیں موجود ہیں، ان کا وجود تسلیم کیا جا چکا ہے۔ اور وہ بھی یہ بھی کہا گیا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہ میاں بیوی کو الگ نہیں کیا جا سکتا اور بچوں کو بھی الگ نہیں کیا جا سکتا، ان کی جائیدادیں ہیں۔ یہ غلطیاں یا سکم مسز عیسیٰ کی لندن جائیدادوں کی ملکیت کو مٹا نہیں سکتی۔ یہ حقیقت ریفرنس کی بنیاد ہے اور جسے درخواست گزار نے بھی اسے نہیں جھٹلایا، یعنی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی نہیں جھٹلایا۔ لندن فلیٹس کی ملکیت متنازع نہیں، لیکن خریداری کے ذرائع اور پیسوں کی بیرون ملک تشہیر کے ذرائع کا جواب کا تقاضا کرتے ہیں، جو کہ جواب دینا پڑے گا۔ ایک بریک کے بعد حکومت کے ترجمان اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل ہوں گے، ان سے ہم پوچھیں گے کہ جناب حکومت کیا کام کر رہی ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر شہباز گل، وزیر اعظم کے معاون خصوصی۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اور آج بھی افواج پاکستان کے خلاف بلوچستان کو آزاد ریاست پاکستان توڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں، ابھی میجر جنرل اعجاز اعوان صاحب سے وہ کہہ رہے تھے کہ فوج کو کہا گیا ہے کہ وہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کریں، رکیں، وزیر اعظم کو اور گورنمنٹ کو ایکٹ کرنا چاہیے، تو گورنمنٹ کیا سوچ رہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے آج انہوں نے نورانی صاحب جو کہ ایک اچھے سیاستدان تھے، آج ان کے صاحبزادے نے ایک بہت ہی نامناسب اور احمقانہ بات کی ہے، آئین کے سیکشن 124 125 کی صریحاً خلاف ورزی کی ہے، اور اب گورنمنٹ کو رسپونڈ کرنا پڑے گا، اور انشاءاللہ گورنمنٹ اس کو رسپونڈ کرے گی، کیونکہ ہم اپنے ملک کے چپے چپے کی دفاع کرنے کے لیے عمران خان اور ان کی پوری پارٹی اور پوری قوم کمیٹڈ ہے۔ یہ 11 چوروں کا ٹولہ ملا ہوا ہے، لیکن یہ مل کے بھی ایک عمران خان کی حکومت کو مدعی جو ہے وہ ریاست بنے گی، گورنمنٹ بنے گی۔ دیکھیے یہ تو اب پرائم منسٹر صاحب اور جو ریلیونٹ منسٹرز ہیں وہ کل ڈیسائیڈ کریں گے اس پر کیا ہونا چاہیے، لیکن ہونا ضرور چاہیے اور ہوگا بھی انشاءاللہ۔ 2-3 چیزیں میں کوئکلی کہہ دوں، آپ کے پاس وقت کم ہے۔ 2-3-4 جو مدعے یہ کہتے ہیں، یہ مہنگائی کہتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے تو پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ جی مہنگائی ہے اور ہم نے اسے کم لانا ہے، وزیر اعظم کے نوٹس میں یہ بات آ چکی ہے، 25% تک بھی رہی۔ جی وزیر اعظم کے نوٹس میں یہ بات آ چکی ہے جو کچھ آج ہوا؟ جی بالکل وزیر اعظم کے نوٹس میں یہ آ چکی ہے، اور پوری قوم جس طرح غم و غصے کا اظہار کر رہی ہے اسی طریقے سے وزیر اعظم بھی غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں، اور ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ 50 جلسے اور کرے۔ صرف ان سے ایک گزارش ہے، ملک دشمن بیانیے کا حصہ نہ بنے، جتنے بھی لوگ ملک دشمن بیانیے کا حصہ بن رہے ہیں وہ ملک دشمنوں کی